السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید ہے یو ایس کامریٹ کلاسز میں۔ آج کے کلاسز میں ہم لوگ مختصر افسانہ دیکھیں گے۔ مختصر افسانہ کو زندگی کی ایک قاش کہا گیا ہے۔ لفظ قاش مطلب ٹکڑا، ٹکڑا حصہ، پیس۔ قصہ گوئی یہ مطلب قصہ کہنے والا، کہ وہ مختصر مطلب تھوڑا، سنکشپت، شارٹ صورت میں، جس میں زندگی اختصار اور اعجاز کے ساتھ سما جائے، وہ صنف مختصر افسانہ ہے۔ یہاں پہ اختصار مختصر کی جمع، اور مختصر کرنا، اختصار مطلب مختصر کرنا، اور مختصر مطلب چھوٹا کرنا، سنکشیپ کرنا۔ کانسینس، مختصر افسانے کی ایک مشہور تعریف مغرب میں یہ ہے کہ وہ تحریری قصہ جسے ایک نشست میں پڑھ لیا جائے۔ تحریری قصہ مطلب لکھی، ریٹن پہ، تحریری مطلب لکھاوٹ۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ اعجاز، لفظ اعجاز جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کم الفاظ میں زیادہ معنی بیان کرنا۔ اب کوئی چھوٹا سا ورڈ ہے، کوئی چھوٹا سا پیراگراف ہے، اور اس پیراگراف میں بہت بڑی بڑی باتیں کہی گئی ہوں، تو اسی کو بولتے کم الفاظ میں زیادہ معنی بیان کرنا۔ بریوٹی، لفظ تحریری مطلب لکھائی، لیکھن، ریٹن، لکھا ہوا حصہ، جسے ایک نشست مطلب بیٹھک، مجلس، سیشن، سیٹنگ میں پڑھ لیا جائے، مختصر افسانہ ہے۔ مطلب مختصر افسانہ وہی چھوٹا سنکشیپ۔ عام طور سے یہ تسلیم شدہ ہے۔ تسلیم شدہ مطلب قبول کرنا، سویکار کرنا، ایکسیپٹ کرنا، کہ فکشن کی یہ سب سے مختصر شکل ہے، جس میں قصہ، پلاٹ، کردار، نقطہ عروج، زمان و مکان جیسے تمام عناصر کا ایک ساتھ لازمی عنصر وحدت تأثر ہوتا ہے۔ تمام عناصر، لفظ عناصر اجزاء کو بولتے، تتو، ایلیمنٹ۔ لازمی عنصر ہے عنصر مطلب بنیادی حصہ، ایکاتمک، یونیفیلڈ۔ وحدت تأثر مطلب ایک ہی پربھاؤ میں ایکتا ہونا ہے، ایک ہی پربھاؤ میں مطلب ایک ہی سیکوینس میں کوئی بھی چیز اگر چلتی ہے تو اس کو بولتے ہیں وحدت تأثر، ایک ہی پربھاؤ کی ایکتا۔ کامیاب افسانے میں واقعات کی پیشکش میں وحدت تأثر یا واقعاتی مرکز پر اتحاد کے بغیر اچھا افسانہ نہیں لکھا جا سکتا۔ یہاں پر پیشکش مطلب پیش کرنا، پرستت کرنا، پریزنٹیشن کرنا۔ وحدت تأثر مطلب ایک ہی سیکوینس میں پوری کہانی کو بتا دینا۔ مرکز پر اتحاد، اب اتحاد مطلب یونٹی، ایکتا، ایک ہونا۔ بغیر اچھا افسانہ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر افسانے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو افسانہ نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے بعض نقادوں نے اسے چاول پر قل اللہ واحد کا فن قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نقاد تنقید کرنے والے کو کہتے ہیں، اور تنقید ایسی صورت میں ہوگی کہ اگر کوئی بھی صنف پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں تو ہم اس کے دونوں پہلو کو دیکھیں گے، اس کی اچھائی کو بھی اور اس کے اندر جو کمی ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور یہ دونوں چیز جس میں پائی جائے اس کو، یہ دونوں چیز جس شخص کے اندر پائی جائے تو اس کو ہم نقاد بولتے ہیں، اور نقاد ہے تنقید کی جمع۔ سجاد حیدر یلدرم نے اردو میں سب سے پہلے مختصر افسانے کی داغ بیل ڈالی مطلب بنیاد رکھا، نیو رکھنا، لے ٹو فاؤنڈیشن۔ ان کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ 1900 میں شائع ہوا۔ 1904 میں علی محمود کے افسانے چھانوں کی اشاعت ہوئی،
1907 سے جب پریم چندر کے افسانے منظر عام پر آنے لگے، منظر عام مطلب لوگوں کے سامنے وہ آنے لگا، عوام کے سامنے، ساروجنک روپ سے، پبلک میں جب وہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لینے لگے تو اس کو منظر عام بولتے ہیں۔ منظر عام پر آنے لگے، اور خاص طور سے جب ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن 1908 میں ضبط ہوا۔ لفظ ضبط مطلب قابو کر لیا گیا، نینترن کر لیا، کنٹرول کر لیا۔ جو اس ٹائم کی جو وہ سرکار تھی انہوں نے اس کو ضبط کر لیا، اس میں زمانے پر طنز کیا گیا تھا، اس لیے سوز وطن۔ اس وقت اردو افسانے نے ایک ہی نئی جست لی۔ پریم چندر کے یہاں خیالی قصے کہانیوں میں ہم عنصر زندگی اور سماج کے تمام ضروری مسائل شامل ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پریم چندر کی جو افسانے ہیں اس میں صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، جیسے کہ داستان میں خیالی باتیں رہتی ہیں، ناول میں خیالی باتیں رہتی ہیں، وہ خیالی باتیں نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، جو عوام کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اصل تمام لوگوں کے لیے بات کہی جاتی ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری پر کہانی لکھی گئی ہے۔ تو وہی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ پریم چندر کے یہاں خالی قصے کہانیوں پر میں ہم عنصر زندگی، ہم عصر زندگی مطلب ایک ساتھی کے ساتھ جو بھی کیا جاتا ہے، ایک ساتھی جس کو کلاس میٹ، روم میٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم عصر زندگی بولتے ہیں۔ ہم عصر مطلب ایک اپنا لنگوٹا ساتھی۔ سماج کے تمام ضروری مسائل شامل ہو گئے۔ حالانکہ سجاد حیدر یلدرم اور ان کے بعض رفقا نے رومانی افسانے لکھنے کا سلسلہ قائم رکھا۔ رفقا مطلب دوست، ساتھی، فرینڈز۔ رومانی افسانے عشق و محبت سے متعلق جو بھی کہانی لکھی جاتی تھی، جیسے کہ ایک کہانی عشق و محبت میں جس میں صرف لڑکا اور لڑکی کی محبت کے بارے میں بتایا گیا، اور اس میں جتنے بھی ان کے پیرنٹس وغیرہ ہیں اگر ان کی محبت کے بارے بات کی گئی تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ رومانی کہانی بولیں گے۔ عشق و محبت کی بات جس میں کی جائے گی، رومانٹک چیزیں جس میں ہوگی وہ رومانی ہوگی۔ لکھنے کا سلسلہ رہا جس میں نیاز فتح پوری، احمد مجنو گورکھپوری، مرزا ادیب، حجاب اسماعیل اہم ہیں۔ پریم چندر کے زیر اثر ترقی پسند افسانہ نگاروں کا ایک پورا قافلہ سامنے آیا۔ زیر اثر، لفظ زیر اثر جو ہے اثر کے تحت، پربھاؤں میں، انڈر دا انفلوئنس۔ افسانہ نگاروں کا ایک پورا قافلہ مطلب ایک ساتھ چلنے والا، مسافروں کا گروہ، کارواں، ایک ساتھ جو بھی ایک سیکوینس میں جو کوئی بھی ایک ہی مدعا کو لے کر اگر چلتا ہے تو اس کو ہم بولیں گے۔ جیسے کہ آج موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے تو ایک مدعا ہے، اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو مدعا اٹھایا جا رہا ہے وہ ابھی نئی پارٹی جو بنی ہے وہ ایک قافلہ کے طور پر ابھرا ہے، اسی کو بولیں گے قافلہ، مسافروں کا گروہ، کارواں۔ سجاد حیدر یلدرم، احمد علی، رشید جہاں، محمود منظر کے افسانے نگار 1932 میں شامل ہوئے۔ کرشن چند بیدی، عصمت چغتائی نے آزادی سے پہلے ہی اردو افسانے میں اپنا مقام متعین کر لیا تھا۔ مطلب یہ جو جتنے بھی مصنف کا نام بتایا گیا ہے، جتنے بھی افسانہ نگار ہیں، جس میں کرشن چندر بیدی، عصمت چغتائی، یہ آزادی سے پہلے 1947 سے پہلے ہی اپنا ایک چیز متعین کر لیا تھا کہ ہم کو اس سیکوینس میں ہی کہانی لکھنی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، سید محمد محسن، اپیندر ناتھ اشک، دیوبند ستار بھی تھی، اور غلام عباس جیسے ترقی پسند افسانہ نگاروں نے اس عہد میں اپنا مقام بنایا، مطلب اپنا ایک جگہ بنایا۔ جدیدیت کے زمانے میں
غیاس احمد غدی، سریندر پرکاش وغیرہ نے جدید افسانے کی علامتی فضا قائم کی۔ علامتی فضا قائم کی مطلب پرتیکاتمک واتاورن، سمبولک ایٹماسفیئر بنایا۔ علامتی فضا مطلب کہ سمبولک ایٹماسفیئر۔ 1970 کے بعد افسانے میں علامت نگاری کے عنصر، علامت نگاری مطلب علامت علامت ہوتا ہے سمبولک کے طور پر ایک نشان، نگاری کے عنصر کو کم کرتے ہوئے روایتی بیانیے کی طرف واپسی کو اہمیت دی۔ مطلب پھر سے واپس اپنی طرف رومانی کی طرف یا پھر وہ حقیقت پسندی ہے اس کی طرف آنے کی کوشش کی گئی۔ اس انداز کے افسانے سب سے پہلے سلام بن رزاق تھے۔ 1970 کے بعد جب افسانہ نگاروں کی واضح شناخت قائم ہو گئی، شناخت مطلب پہچان، آئیڈینٹی، ان کا تاریخ ان میں طارق چھتاری، سید محمد اشرف، شوکت حیات، حسین الحق، عبدالصمد، شفیق انور خاں، ساجد رشید وغیرہ اہم ہیں۔ 1908 میں کے بعد خواتین افسانہ نگاروں میں غزال، زخیم اور ترنم ریاض نے اپنی امتیازات واضح کی۔ اب اوپر تو ہم دیکھیں کہ جتنے بھی مرد حضرات تھے، لیکن نیچے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کردار اپنا کردار ڈالنے والی عورت بھی ہیں۔ اردو مختصر افسانے کی عمر بس 1 صدی ہے، 1 صدی مطلب 100 سال۔ ادب کی تاریخ میں 100 برس ایک مختصر وقفہ ہے۔ ادب کی تاریخ میں 100 برس، اگر کوئی بھی کام اگر 100 برس سے ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ ایک مختصر وقت ہے، چھوٹا وقت ہے، مطلب تھوڑا سا شارٹ ٹائم بولیں گے اس کو، شارٹ ٹائم ہے۔ لیکن اس صنف نے اتنی ترقی کی جس کے سبب اردو کا دامن وسیع ہو گیا۔ اردو کا دامن مطلب اس کا جو دامن تھا پہلے تو مختصر تھا، لیکن جب یہ 1 صدی کے اندر جب لوگ ان کی طرف آنے لگے، مختصر افسانہ لوگ پڑھنے لگے، ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لیا اور لوگوں نے پڑھنا پسند کیا، تو اس کا جو اردو جو ہے، اردو زبان جو ہے وہ خوب ترقی کیا۔ ان کی زبان کے اندر وہ تمام چیزیں آنے لگی جو پہلے نہیں تھی۔ وقت کے بدلنے کے ساتھ بہت طرح کی تبدیلیاں پیدا ہوئی اور افسانے کے اطوار بھی بدلتے رہے۔ اطوار، لفظ اطوار جو ہے طور طریقے، سٹائلز کو بولتے ہیں اطوار۔ لیکن پریم چندر نے جس بیانیہ اور سادہ زبان کو افسانے کے لیے آر مانا تھا، مطلب کہ یہ بنایا تھا، ایک سمبولک بنایا تھا، کہ نشانی بنایا تھا کہ بس یہ ہوگا تو مختصر افسانہ مانا جائے گا۔ سادہ ہوگا، سادہ تبھی ہوگا جب ہم یہ علامتیں ان کے اندر پائی جائے گی، اگر یہ علامت نہیں ہے تو وہ مختصر افسانہ نہیں ہوگا۔ وہ اردو افسانے کا سب سے کارگر ہتھیار ثابت ہوا، اور پریم چندر نے جب یہ آر بنا دیا، ایک سمبولک بنا دیا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اگر لکھتا ہے، مطلب سادہ کہانی کے لیے ایک چیز متعین کر دی گئی کہ یہ چیز پائی جائے گی اس کے اندر، یہ علامت اگر اس کے اندر ہوگی تو کیا ہوگا؟ مختصر افسانہ کہلائے گا۔ لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیزیں ہوں گی تو اس کو ہم سادہ افسانہ نہیں مانیں گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اردو افسانے کا سب سے کارگر ہتھیار ثابت ہوا، یہ جو پریم چندر نے وہ سمبولک بنایا تھا۔ کم و بیش وہ اردو زبان اور ٹیکنک اب بھی افسانہ نگاروں کے لیے سب سے مرغوب ہے، مثلا پسندیدہ، فیوریٹ۔ اب یہ جو پوری طرح سے پریم چندر نے جو بھی بنایا کہ ایک روٹین بنایا کہ اس چیز اگر اس کے اندر ہوگا، یہ چیز اگر پائی جائے گی تو ہم اس کو مختصر افسانہ مانیں گے، اگر ان کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیز ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز اتنی کارگر ہوئی، اتنے لوگوں نے پسند کیا کہ لوگ ہاتھوں ہاتھ لینے لگے مختصر افسانہ کو، اور لوگوں نے انہیں پسند کیا خوب۔
تو آپ لوگوں کو آج کا کلاس کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں، اور اگر آپ لوگوں کو اس چیپٹر کا PDF چاہیے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔